اگلا سوال، کیا اولیاء اللہ کے دربار ہونے چاہیے؟ سبحان اللہ، نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے اولیاء کون ہیں؟ انبیاء کے بعد کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ انبیاء کے بعد جو اللہ کے اولیاء ہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اس زمانے میں کوئی دربار تھی کسی کی؟ کس کی دربار تھی؟ مجھے بتائیں ذرا۔ اچھا، صحابہ کے بعد کون ہے؟ تابعین ہیں، پھر اتباع التابعین ہیں۔ بہترین 3 زمانے، ان کی بہترین ہونے کی گواہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ان بہترین زمانوں میں کسی کے دربار دیکھے تھے آپ نے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اس کی کوئی دربار تھی کبھی؟ کوئی؟ امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، کسی کے کبھی دیکھی؟ تو میرے بھائی یہ بعض کے لوگوں کی ایجادات ہیں، اور ان درباروں پر اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ وہ کون سی نافرمانی جو نہیں ہوتی؟ اچھا، قبر کا اثر، جو قبر ہے، حکم کیا ہے؟ ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، پکی نہیں ہونی چاہیے۔ اور لوگ دربار کی بات کرتے ہیں کہ صرف قبر کو نہیں، اس پہ قبر کو بھی پکا کرنا ہے، اس پہ پھر یعنی اس کو اونچا بھی کرنا ہے، پھر اس کو اوپر بلڈنگ بھی بنانی ہے، پھر اس کو کتنی نافرمانیاں کریں گے۔ اور اس سے بڑھ کر جو وہاں پر شرک اور بدعات و خرافات ہوتی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتری جانتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور جو دربار یا درگاہوں کا معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے ہماری امت میں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید اور سنت کا جو آسان ترین راستہ ہے اسے سمجھنے پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔